بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض ایک نام کی امت نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے تو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. امت مسلمہ کا وجود برائے وجود نہیں ہے، بلکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ذمہ داری اور ایک عظیم منصب کے ساتھ اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے. دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں، ان دوسری قوموں کا حال یہ ہے کہ وہ قومیں اور وہ امتیں اور وہ ملتیں اپنے قومی، نسلی یا لسانی مفادات کی خاطر جیتے ہیں. کوئی سرحد کی حفاظت کے نام پر کوشش کرتا ہے، تو کوئی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کوئی تہذیب اور تمدن اور اپنی زبان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو دوسروں پر تھوپنے اور اس کو دوسروں کے اوپر لاگو کرنے کی طاقت کے ذریعے سے کوششوں میں لگا ہوا ہے. لیکن امت مسلمہ کا مزاج سب سے الگ مزاج ہے. اللہ نے ہمیں ایک ایسی ملت اور ایک ایسی امت کے طور پر بنایا ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید پر رکھی ہے. اس ملت کی بنیاد عقیدہ رسالت پر ہے، عقیدہ توحید پر ہے. اس امت کا وجود دین سے وابستہ ہے. دین سے ہٹ کر اس ملت کا اور اس امت کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ تم وہ امت ہو جس کو نکالا گیا، جس کو برپا کیا گیا ہے. خیر امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو. دنیا میں جو دیگر امتیں ہیں، نسلیں ہیں، قومیں ہیں، بہت سے قومیں ہیں، بہت سی ملتیں ہیں، بہت سی امتیں ہیں. ان تمام قوموں اور ملتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اور تمہیں برپا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھ کے رہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس لیے تمہیں بنایا گیا بہتر امت اور خیر امت کہ تم بھلائی کا کام کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو. یہی اصل اس امت کا امتیاز ہے. ایک جگہ فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے
امت درمیانی امت بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تم دیگر تمام قوموں پر، امتوں پر، ملتوں پر، گروہوں پر، جماعتوں پر تم گواہ بن سکو، اللہ کے گواہ، اللہ کی توحید کے گواہ، رسول کی رسالت کی گواہ۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تمام قوموں، تمام ملتوں کے اوپر اللہ نے گواہ بنایا، اور ہم پر گواہ بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ اس امت کا امتیاز اور اس امت کا طر امتیاز، اس کی خصوصیت، اس کی خاص صفت وہ خیر امت ہونا ہے۔ دیگر قوموں کی طرح یہ قوم نہیں، دیگر ملتوں کی طرح یہ ملت نہیں۔ دیگر ملتیں اور دیگر قومیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جیتے ہیں، اپنی زبانی صلاحیتوں کو محفوظ کرنے کے لیے جیتی ہیں، اپنی لسانی، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے دیگر قومیں جیتی ہیں، نام کو محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں کرتی ہیں۔ اس امت کا وجود دین سے ہے، اس امت کا وجود دعوت سے ہے، اس امت کا وجود اللہ کی توحید کے اقرار سے ہے، خاص ہے۔ ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت کو، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ تو اس ملت کی جمعیت، اس ملت کی شیرازہ بندی اس ملت کے دین کے اوپر ہے۔ اس امت کا اصل وصف دین اور دین کی دعوت ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس امت کی، اس ملت کی اصل حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری خاص صفت، خاص وصف یہ تو بیان فرما دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس امت کی اصل حیثیت کیا ہے۔ ہماری اصل حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا۔ دنیا کی تمام قوموں کے درمیان ملت اسلامیہ وہ ملت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے۔ ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے۔ ہمارے ذمے یہ کام ہے کہ ہم خیر کا کام کریں، بھلائی سے کا کام کریں، برائی سے روکے، غلط کاموں سے روکے۔ مختلف جماعتیں، مختلف ادارے، مختلف افراد کامیں کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے کام کرنے کا دائرہ اپنا اپنا ہے۔ وہ ایک حصے کو لے لیتے ہیں، دوسرا حصہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ یہ کام صحیح نہج پر کام نہیں ہے۔ کہیں کوئی جماعتیں، کچھ افراد تو ایسے ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور اس سے چوکتے نہیں ہیں، لیکن برائی سامنے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، بے حیائی گھر میں ہوتی ہے، بے نمازی گھر میں ہوتے ہیں، اور رشوت خوری گھر میں ہوتی ہے، مگر بھلائی کا حکم دیے جا رہے، برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ یہ دین کا صحیح مزاج نہیں ہے، یہ دین کا صحیح نہج نہیں ہے، یہ دعوت کا صحیح نہج نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کا صحیح نہج اور دین کی خدمت کا صحیح نہج یہ ہے کہ اس کام کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیا جائے۔ قرآن نے تو اس امت کا وصف یہ بتایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں تمام انسانیت کی رفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو کیا ہے یہ نفع رسانی؟ یہ نفع رسانی صرف بھلائی کا حکم دینا نہیں ہے۔ فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ
فوراً اگلے جملے میں فرما دیا کہ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے بھی روکتے ہو۔ بھلا یہ کیسا ہمارا کام ہو سکتا ہے، یہ کیسی ہماری محنت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دو کاموں کو ایک ساتھ بیان فرمائے کہ بھلائی کا حکم بھی دیتے ہو، برائی سے روکتے بھی ہو، تبھی تو تم خیر امت ہو۔ اور ہم اگر صرف ایک کام کو لے کر بیٹھ جائیں کہ خیر کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، اچھا کام تو ہو، اور معاشرے میں قتل و غارت گری ہوتے رہیں، کہیں ملت اسلامیہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہیں، کہیں ملت اسلامیہ کے معصوم اور نہتے اور کمزور بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو تو شہید کر دیا جاتا رہا ہو اور ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہو، اور ہم صرف خیر کے کام کو لے کر رہیں اور ملت کا درد ہمارے اندر پیدا نہ ہو، اور برائی کو روکنے کا جذبہ نہ ہو، ظلم کو روکنے کا جذبہ نہ ہو، ظلم کو روکنے کے لیے اسباب اور سورسز استعمال نہ کرتے ہوں، اور اس کے لیے کوئی دعائیں یا تدبیریں نہ ہوں اور حکمت عملی نہ ہو، تو یہ خیر امت کے منصب پر ہم کیسے فائز ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے تو خیر امت کی دو صفتیں بیان فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ منکر سے روکنا صرف کسی کو یہ کہنا نہیں ہے کہ یہ غلط کام نہ کرو، بلکہ غلط کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کو غلط کام کرنے سے روکنا، یہ بھی تو منکر کو روکنا ہے۔ تو ہماری اصل حیثیت یہ ہے کہ ہم خیر امت ہیں، ہماری اصل حیثیت یہ ہے کہ ہم امت وسط ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے پیغام کو پوری دنیا میں جس طرح عام کرنے کی تگدو ہم کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پیغام کو عام کرنے کی جو کوششیں ہم کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم بطور ملت اسلامیہ کے، بطور امت اسلامیہ کے، ہمارا یہ فریضہ منصبی ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی، اس لیے کہ ہم آفاقی امت ہیں، ہم عالمی امت ہیں، ایک آفاقی نبی کے امتی ہیں، ایک عالمی نبی کے امتی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کا تعارف قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اس امت کو یہ مقام نبی سے ورثے میں ملا ہے، دعوت کا کام ورثے میں ملا ہے، خیر امت کا منصب ورثے میں ملا ہے، نبی کی وراثت میں یہ کام ملا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اصل کا جو کام ہوتا تھا، کیا وارث اس کام کے کسی حصے کو لے سکتا ہے اور کچھ حصے کو چھوڑ سکتا ہے؟ اگر کوئی وارث اس طریقے سے کرے کہ اصل تو پورا کام کچھ اور کرتا رہا ہو اور وارث اس میں سے ایک حصے کو لے کر یہ سمجھ لے کہ میں وراثت کا حق ادا کر رہا ہوں، تو یہ کیسا حق ادا ہوا؟ یہ حق ادا نہیں ہوا، یہ تو خیانت ہوئی ہے، خیانت۔ دعوت و تبلیغ کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کو ورثے میں ملا ہے، اور اسی طریقے سے کام صحیح ہوگا جس نہج پر، جس طریقے پر، جن میدانوں میں، جن لمحات میں اور جن موقعوں پر، جس اسٹریٹجی کے ساتھ، جس حکمت عملی کے ساتھ، جن ذرائع اور اسباب اور سورسز کے ساتھ اللہ کے رسول نے کام کیا تھا، ان تمام اسٹریٹجیز کو، ان تمام حکمت عملیوں کو، ان تمام میدانوں میں، ان تمام مراحل میں اسی نہج کے اوپر کیا جائے جس نہج پر اللہ کے رسول اور اصل کیا کرتے تھے، تبھی تو خیر امت کے منصب پر فائز ہونے کے حقدار ہوں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دونوں حصے ساتھ ہونا چاہیے، دونوں حصے ساتھ ہونا چاہیے۔ نبی کا کام، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، رسالت کا کام، اللہ کی توحید کے پیغام کو عام کرنے کا کام، اور پوری انسانیت کو الفاظ پر غور کیجئے، مسلمانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو جہنم کے گڑھے سے بچانے کی کڑن، سوزش، درد اور فکر یہ ورثے میں ملی ہے۔ ہم اپنے مخصوص دائروں میں کام کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وراثت کو بخوبی ادا کر رہے ہیں تو خیانت ہے، خیانت ہے یہ خیانت۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال یعنی پورے انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑا آگ کا لاوا ہو اور پتنگے ہیں کہ وہ پتنگے اس آگ میں دوڑ دوڑ کر گر رہے ہیں. شمع پہ پروانہ دوڑ کر جو ہے اپنے آپ کو نچھاور کرتا ہے، پتنگے ہیں کہ اس آگ میں اڑ اڑ کر جو ہے گر رہے ہیں اور جل کر ختم ہو جا رہے ہیں، اور وہ آگ جلانے والا ان پتنگوں کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہے. یہی حال میرا اور تمہارا ہے کہ تم جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں کہ نہ، یہ راستہ جہنم کا ہے، یہ راستہ جنت کا نہیں ہے. نماز پڑھ رہے ہو سبحان اللہ، رشوت لے رہے ہو جہنم میں جاؤ گے. نماز پڑھ رہے ہو الحمدللہ، سود کھا رہے ہو جہنم میں جاؤ گے. نماز پڑھ رہے ہو بہنوں کے حقوق پر ڈاکہ مار رہے ہو، حساب کتاب پورا کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جنت کی طرف قدم بھی نہیں بڑھے گا. یہ ہے اصل منصب ہمارا خیر امت ہونے کا، یہ ہے کہ بھلائی کے حکم کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنا. ہم نے آدھا حصہ لے لیا ہے، آدھے پر کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ دوسرا آدھا کام کرنے میں سامنے والے کی مخالفت مول لینا پڑتی. کسی کو نماز پڑھو بولنے سے کوئی دشمن نہیں بنتا، کسی کو زکوٰۃ دو بولنے سے کوئی دشمن نہیں بنتا، کسی کو حج کی ترغیب دینے سے کوئی دشمن نہیں بنتا. لیکن کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ سود کیوں کھا رہے ہو بھائی، یہ اچھی بات نہیں ہے، انہیں بولتا ہاں میں سود کھا رہا ہوں، کیسا بولے آپ نے، پروف ہے، ثبوت ہے، بن گیا دشمن. میٹھا میٹھا حب کڑوا کڑوا تھو، یہ نہیں ہے دین، یہ نہیں ہے دعوت، یہ نہیں ہے تبلیغ، یہ نہیں ہے محنت، یہ نہیں ہے طریقہ، یہ نہیں ہے منہج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج یہ ہے کہ معاشرے میں جب کبھی کہاں کوئی خامی نظر آتی آپ اس کے لیے بے چین ہو جایا کرتے تھے. یہ اصل طریقہ ہے. ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اصل حیثیت کو پہچاننے کی. ترجیحات کو تو بعد میں بدلیں گے، اصل مسئلہ تو یہ ہے ہم نے اپنی اصل حیثیت کو نہیں پہچانا ہے. حیثیت وارث کی اصل کے قائم مقام ہوتی ہے، وارث کی حیثیت اصل کے قائم مقام ہوتی ہے. اصل کا جو کام تھا وارث کو اسی کام کو کرنا پڑتا ہے. اصل کوئی کام کرتا رہا ہو، وارث اس کام کے طریقوں کو بدل نہیں سکتا ہے، اس کو وہی کرنا پڑے گا جو وارث کا کام تھا. بہرحال آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ جو اس وقت وہاں موجود تھے ان سے کہا تھا کہ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. سبحان اللہ، ایک بات یاد آ گئی درمیان میں، اس کو بولتے ہوئے پھر اس پر آتا ہوں. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کو جو احکامات دیے تھے کیا تھے؟ کہا تھا سود نہیں کھانا. آج سارے سود کو میں اپنے قدموں کے نیچے رونگتا ہوں. سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس کا معاف کرتا ہوں. کہا تھا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نہی عن المنکر کے اوپر زیادہ زور دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نہی عن المنکر پر شدت سے زور دیا. رشوت نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. جو کمزوری، جو خامی، جو برائی اس وقت معاشرے میں نظر آ سکتی تھی یا آتی تھی، اللہ کے رسول فداہ ابی و امی و روحی اس کی طرف نشاندہی کرتے رہتے تھے. اور فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ملت اسلامیہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے.
جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف پہنچے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، ٹھوکر قدم کو لگے آنکھ سے پانی آتا ہے، دل میں کسک اٹھتی ہے، جسم بے چین ہوتا ہے، پورے بدن پر حرارت طاری ہوتی ہے، لگی تو ٹھوکر پیر کو تھی، پورا جسم متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسی ملت، یہ کیسی امت اور یہ کیسی ہمارے اندر کی وحدانیت ہے۔ فلسطین جل رہا ہے، ہم بے حس پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے مختلف کونوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے مسائل پر مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں مست ہیں، اور مستی نہیں، جو کام ہم صدیوں سے نہیں دہائیوں سے کرتے آ رہے اسی کام کو پورے دین کا خلاصہ سمجھ کر چلے ہوئے ہیں۔ ملت کا کیا ہو رہا ہے، امت کا کیا ہو رہا ہے، حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں، امت کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کام غلط نہیں ہے، مگر دوسرے کام کو نظر انداز کر دینا یہ تو بہت غلط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آفاقی نبی کے آفاقی امت، عالمی نبی کی عالمی امت، سوچ نبی کی آفاقی تھی، نبی کی سوچ عالمی تھی، آپ کا پیغام عالمی تھا، آپ کا پیغام آفاقی تھا۔ آپ صرف عرب کے لیے نہیں تھے، صرف قریش کے نہیں تھے، آپ صرف ایشیا والوں کے لیے نہیں تھے، آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو بھلا مجھے بتائیے کیا ہو گیا ہے کہ ہماری ساری کوششیں اپنی کمیونٹی، اپنی ذات اور اپنی ملت کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی؟ کون بچائے گا جہنم کے گڑھے سے ان برادران وطن کو؟ کون کرے گا ان کی فکر؟ اللہ کے رسول کا مزاج تو جو لوگ یہاں تفسیر میں بیٹھتے ہیں، وہ جانتے ہیں قرآن میں اکثر موقعوں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک کو تسلی دیتے رہتے ہیں، اور جب تسلی دیتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کا جو درد اور جو سوز اور جو آپ کی جو کڑن تھی اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایسا لگتا ہے اگر آپ کی بات نہ سنیں، آپ کی بات قبول نہ کریں، ایمان کی دعوت کو تسلیم نہ کریں، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان گنوا بیٹھو گے۔ اللہ کے رسول کی کڑن تو یہ تھی، آپ کا سوز تو یہ تھا، آپ کا درد تو یہ تھا، امت کو لے کر، ملت کو لے کر، یعنی پوری انسانیت کو لے کر آپ کا درد یہ تھا کہ آپ ایسے گھل جایا کرتے تھے اور کسی کو کفر پر دیکھ کر ایسے بے چین ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ کو قرآن میں فرمانا پڑا کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایسا لگتا ہے اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نہ کرے ایسا نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، موجودہ حالات میں نہ صرف ہمارے ملک بھارت میں بلکہ تقریباً پوری دنیا کا یہ حال ہے کہ ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے رکاوٹیں دنیا میں پیدا کی جا رہی ہے۔ آپ کو اپنے دین پر، اپنی شریعت پر، اپنی مذہبی تعلیمات پر اور آپ کو اپنے افکار پر، اپنے نظریات پر، اپنی آئیڈیالوجی پر ثابت قدم لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ ایسی کوششیں کرتے ہیں کہ جن کوششوں کی وجہ سے آپ اپنے دین سے کفر کے اندر تو برملا داخل نہ ہو، لیکن ایسا حال آپ کا ہو جائے کہ آپ کا عمل آپ کے دین کی تعلیمات کے مطابق نہ رہے۔ کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان حالات میں ہماری ذمہ داری پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ہم اپنے اصل مقام اور اپنی اصل حیثیت کو جانیں کہ کیا ہے، ہمارا اصل مقام کیا ہے، ہماری اصل حیثیت کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس امت کو امت محمدیہ بنانے کی وجہ کیا ہے۔ وہ نبی جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے گزشتہ قوموں کے پیغمبروں نے تک حسرتیں کی ہے، اس نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو کیا یوں ہی بغیر کسی مقصد کے پیدا کیے گئے؟ نہ، بلکہ اللہ نے بتا دیا
اس امت کی حیثیت بھی بتا دیا، اس امت کا منصب بھی بتا دیا، اور اس امت کو دیا ہوا فریضہ بھی بتا دیا۔ اللہ نے 2 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ایک آیت تو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہارا منصب، تمہاری حیثیت اور تمہارا مقام یہ ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو، اور اس سب سے بہترین امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا کام کرو گے، بھلائی کا حکم کرو گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چیریٹی، صدقات، نوافل، مستحبات، وتنہون عن المنکر، معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح، معاشرے میں عدل اور انصاف کا قیام، کسی کے اوپر ظلم نہ ہونے پائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، کوئی غلط راستے پر نہ جانے پائے، کوئی جو ہے کمزور کسی طاقتور کے ظلم کا شکار نہ ہونے پائے۔ کون دیکھے گا؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ بھارت کیسے آزاد ہوا؟ بھارت آزادی سے پہلے یہاں اسلام کیسے پہنچا؟ وہ 16 یا 18 سال کا نوجوان محمد ابن قاسم جو بھارت کی سرحد میں داخل ہوا تھا، کس لیے آیا تھا؟ ایک خاتون کی عصمت کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، ایک خاتون کی عصمت کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، اس کی حفاظت کے عزم کو لے کر محمد ابن قاسم سندھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ آج پورا فلسطین جل رہا ہے، غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، اور پورے شہر کو مسمار کر دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا۔ کوئی ایک عرب ملک نہیں ہے جہاں سے اس کے خلاف آواز اٹھتی ہو، اور کوئی دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے۔ کہاں ہیں سیکولرزم کے نعرے لگانے والے، لبرلزم کے نعرے لگانے والے، جمہوریت کی دہائی دینے والے، اور اپنے آپ کو بہت روشن خیال سمجھنے والے؟ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن اور ہیومن رائٹس کمیشنز، اور پتہ نہیں دنیا میں کتنے ایسے مکاروں کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ سارے مکار آج کدھر ہے پتہ نہیں۔ ہاں، تو خیر امت کا منصب یہ ہے کہ بھلائی کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کی عام طور پر اور ملت اسلامیہ کی خاص طور پر فکر ہونا، یہ ہے خیر امت کا منصب۔ کیا ہے خیر امت کا منصب؟ یہ بھلائی کے کاموں کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کی عام طور پر اور ملت اسلامیہ کی خاص طور پر فکر کرنا۔ اس کے مسائل اگر دیگرگو ہو جائیں تو بے چینی پیدا ہونا چاہیے۔ وہ جو امیر مینائی نے کہا تھا کہ ٹھوکر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم اے امیر، ٹھوکر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم اے امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر سے جب آپ امت کی فکر کرتے، ایسی آواز آیا کرتی تھی، حدیث کی کتابوں میں ہے، کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، ایسی آواز آیا کرتی تھی جس طرح کی آواز ہانڈی میں پانی کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، جس طرح پانی پکتا ہے، جس طرح گوشت پکتا ہے، اور جس طریقے کی آواز نکلتی ہیں آپ کے سینے اطہر سے ویسی آواز نکلا کرتی۔ امت کا سوچ کر، انسانیت کا سوچ کر، تو آج پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے حیثیت کو سمجھ کر اس دنیا میں زندگی گزاریں، خیر کا کام بھی ہو، دعوت و تبلیغ کی محنت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ملت کے جو مسائل ہیں، ملت کے مسائل سے آنکھ بند کرنا خیر امت کے منصب کے لائق نہیں ہے۔ آنکھ بند کر کے بھی جی سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر پر کوئی حملہ کریں، آپ کے گھر کے اندر کوئی رخنہ اندازی کریں، آپ کے گھر کے اندر کوئی دراڑ پیدا کریں، آپ کے گھر کے اندر اہل خانہ اور بچوں کے درمیان کوئی منافرتیں پیدا کریں، کوئی آپ کے خلاف زہر بھرنا شروع کرے، تو کیا آپ خاموش رہتے ہیں یا اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جس نے یہ حرکتیں کی ہے اس سے انتقام لینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ پوری ملت ایک جسم کی مانند ہے، آپس میں ایک دوسرے کے عمارت کی مانند ہے،
کہیں فرمایا عمارت کی مانند ہے، کہیں فرمایا جسم کی مانند ہے، کہیں فرمایا قرآن نے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سب بھائی بھائی ہو، تو پھر ہمارے اندر وہ بے چینی ملت کے مسائل کو دیکھ کر پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ سمجھے اصل منصب کیا ہے، اصل حیثیت کیا ہے؟ ہم منصب کو سمجھے ہوئے ہیں، مگر منصب کا اور حیثیت کا اور مشن کا اور فریضے کا اور منصب کا ہمارے پاس ڈیفینیشن ہم نے غلط قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں بس وہی کام مکمل ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں یقیناً قسم خدائے پاک کی سب سے مبارک اور سب سے بہترین کام ہے، لیکن وہ کام مکمل نہیں ہے۔ اس کو مکمل سمجھنا یہ جو ہے عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ مکمل منصب خیر امت اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان بھلائی کے کاموں کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کی فکر ہونی چاہیے۔ ہاں کیا کہا تھا میں نے؟ کاٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم اے امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ والی کیفیت ہونی چاہیے، تبھی تو ہمارے منصب کے لائق ہوگا یہ کام۔ کیا کرنا پڑے گا؟ بہت سی باتیں ہیں، وقت محدود رہتا ہے، اس لیے مختصر 2-3 باتیں کہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہم کو ورثے میں ملا ہے، دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک، یہ غلط فہمی نکال دیجئے، یہ آج کھل کر کہہ رہا ہوں، میں بھی اس میں کوتاہی کرنے والا ہوں، میں بھی کوئی مکمل نہیں ہوں، مگر یہ غلط فہمی نکال دیجئے کہ اگر ہمارے سماج میں، معاشرے میں اور سوسائٹی میں کچھ افراد یا کچھ تنظیمیں یا کچھ لوگ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اب وہ نہج کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ کام کر رہے ہیں تو کام پورا ہو گیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند لوگ کام کر رہے ہیں تو کام پورا ہو گیا تو اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اس امت کے ہر فرد پر انڈیویجولی فرض ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام اس امت کے ہر فرد پر انڈیویجولی فرض ہے، ہر ایک شخص پر فرض ہے۔ ہاں اب اس کے اندر جیسی صلاحیت ہوگی اس صلاحیت کے اعتبار سے اس کو کام کرنا ہوگا۔ ہاں صحابہ، اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میرے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا کیا صحابہ نے؟ صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے علاوہ اس وقت اس پیغام کو سننے والے اور بھی 1,24,000 افراد یہاں موجود ہے، نہ، بلکہ جتنے صحابہ تھے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ عہد رسالت میں ہی اور اس کے بعد دور خلافت میں اسلام عرب سے نکل کر ہندوستان، چین، افریقہ، ایشیا، پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیل گیا ہے۔ کون پھیلایا؟ کیا اللہ کے رسول کے بعد بھی جبرائیل کی آمد برقرار رہی دنیا میں؟ نہیں، اس کام کو پھیلایا صحابہ نے، دنیا کے کونے کونے تک لے کر گئے۔ اور کس طریقے سے پھیلایا؟ کوئی مروجہ طریقہ نہیں تھا، کوئی مخصوص طریقہ نہیں تھا، جیسے ہم نے کچھ مخصوص طریقے اپنا لیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مخصوص طریقہ ہی وہ کام ہے، اور اگر وہ مخصوص طریقے پر کام نہ کرے تو وہ کام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں، جب دمشق فتح ہوا ہے اور جا رہے ہیں بیت المقدس کے لیے، جب فتح ہوا ہے وہ غلام ساتھ میں تھا، غلام ساتھ میں ہے اور سفر کر رہے، ایک ہی سواری ہے، کپڑے پھٹے پرانے حضرت عمر کے پاس اور جا رہے، اور دنیا کے ایک بڑے حصے کے خلیفہ ہیں آپ کی حکومت ہے دنیا کے ایک بڑے حصے پر، اور جب وہ فتح ہوا ہے وہاں جا رہے ہیں، غلام ساتھ میں ہیں، باری لگا دیا آپ نے۔ انصاف، عدل فاروقی تو ضرب المثل بن چکا ہے دنیا میں۔ انصاف یہ کہا کہ میں مستقل بیٹھا رہوں یہ مناسب نہیں، باری باری چلیں گے۔
کچھ دیر آپ تشریف رکھتے ہیں، کچھ دیر غلام کو اور ملازم کو سوار کرا دیتے اور اس طریقے سے نکلتے بیت المقدس کی طرف نکلے۔ اتفاق سے جب بیت المقدس کے قریب اور جب شام کے قریب پہنچے تو باری کس کی؟ غلام کی۔ غلام نے کہا حضرت اب تو آپ کے استقبال کے لیے ایک پروٹوکول لگا ہوا ہوگا اور لوگ ویلکم کے لیے نکلے ہوں گے اور میرا بیٹا رہنا مناسب نہیں ہے۔ کہا نہیں، باری آپ کی ہے، آپ بیٹھو گے۔ اس نے کہا حضرت کوئی بات نہیں، کپڑے تو آپ ذرا اچھے پہن لیجئے، یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ حضرت نے کہا نہیں، اللہ نے عزت ہمیں اسلام سے دی، اللہ نے عزت ہمیں اس دین سے دی، کپڑوں سے، مقام سے، منصب سے، دولت سے، رتبے سے عزت نہیں ہے، دین سے وابستگی میں ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور اسی طریقے سے گئے۔ میں کیا سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جب آپ اپنے ڈیسٹینیشن پر اور منزل مقصود پر پہنچے تو غلام سواری پر سوار ہیں اور عمر فاروق کے ہاتھ میں نکیل ہیں اور بدن پر جو کپڑے ہیں اس میں پیمن لگے ہوئے ہیں۔ لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ یہ امیر المؤمنین اونٹ پر سوار ہے، جبکہ امیر المؤمنین نکیل تھامے ہوئے تھے۔ جب ان پادریوں کو اور وہاں کے رہنے والوں کو پتہ چلا کہ یہ امیر المؤمنین نہیں، امیر المؤمنین تو یہ ہیں، تو ان لوگوں نے قسم کھا کر کہا، قسم ہے خدا پاک کی، تم کو جو عزت اور سلطنتیں مل رہی ہے تمہاری اسی سادگی اور اپنے دین سے وابستگی کی وجہ سے ملی ہے۔ آج ہم ساری کوششیں کرتے ہیں لیکن اصل اپنے حیثیت کو بھولے ہوئے، اپنے مقام کو بھولے ہوئے، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں اور بھی قومیں پیدا کی ہیں، عیسائیت بھی ہے، مجوسیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے اور ہنود بھی ہے اور پتہ نہیں کتنی قومیں ہیں۔ ان تمام قوموں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس قوم کو کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جس کو اللہ نے سب سے بہترین امت بنایا۔ تو بہترین امت کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے کام، دعوت کے کام، تبلیغ کے کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور چیریٹی اور صدقات اور نوافل اور مستحبات، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جس کو امت نے پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے، وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جس کو امت نے چھوڑ دیا ہے۔ افراد کام کر رہے، جماعتیں کام کر رہی، تنظیمیں کام کر رہے ہیں، آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی کسی سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتا۔ نماز پڑھو بولنے میں کوئی دشمن نہیں بننے والا، زکوٰۃ دو بولنے میں کوئی دشمن نہیں بننے والا۔ ارے بھائی سود کیوں کھاتے ہو؟ بن گیا دشمن۔ رشوت کیوں لیتے ہو؟ بن گیا دشمن۔ تو نہیں عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ کام ورثے میں ملا ہے اور ورثے کا کام اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب جس کی وراثت ملی ہے اس کے طریقے پر کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج کے موجودہ حالات میں اپنے اصل مقام اور منصب اور حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات ذہن میں لے کر جائیے کہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ اس امت کے ہر فرد پر فرض ہے، اور اس کو کرے گا کیسے؟ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے رہن سہن سے، اپنی معاشرت سے، اپنی زبان سے، اپنے لین دین سے، اپنے تعلقات سے، ان طریقوں سے دعوت کا کام ہوگا۔ رسمی کاموں سے کام مکمل نہیں ہونے والا ہے، رسمی طریقوں سے کام مکمل نہیں ہونے والا ہے۔ آج بھی یورپ اور امریکہ کے اندر لوگ اسلام سے اگر دل برداشتہ ہو رہے ہیں یا اس کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں تو کتابوں کو دیکھ کر نہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ تو اپنے منصب کو سمجھیں۔ دعوت و تبلیغ کا فریضہ اس امت کا فریضہ ہر فرد پر فرض ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پر، جس طریقے پر کیا، اس نہج کو اپنانا ہوگا۔ امر بالمعروف بھی ہو، نہی عن المنکر بھی ہو، خود کی زندگی میں عمل ہو، اوروں کے لیے فکر مندی ہو، گھر کے لیے ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین چیز عدل اور انصاف کا قیام ہو۔ عدل اور انصاف کے قیام کے بغیر معاشرے میں اصلاح کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ یہ بولیں گے تیسری بات کہیں کو گھسیڑ دیے مولانا، یہ کہاں سے آ گئی تیسری بات؟ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، 1 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ عدل انصاف زندگی کے ہر مرحلے میں ضروری ہے۔
میں نے مثال دی تھی گزشتہ جمعہ میں کہ اگر کوئی اہل نہیں ہے اور پیسے دے کر کہیں لگ رہا ہے، عدل و انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اہل نہیں ہے، رشوت لے کر کسی کو لگا رہے، عدل و انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے فریضے کے اندر عدل و انصاف کا قیام یوں سمجھ لیجئے کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس امت کے ہر فرد پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ فرض ہے، اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کام کو کرنا ہوگا۔ اور سب سے پہلا کام اپنی طرز معاشرت، رہن سہن، اخلاق، زبان اور آپ کے جو صفات ہیں ان کے ذریعے سے دعوت کا کام پہلے ہوگا۔ اور اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ چند لوگ کر رہے تو کام پورا ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، امت کے حال پر رحم فرمائے۔ سنتیں اگر نہ پڑھی ہو تو جلدی جلدی سنتیں پڑھ لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔